السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ تو مفتی صاحب میں نے آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ میں اہل تشیع کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ اس میں کہہ رہا ہے کہ بخاری شریف کو پڑھ لیں، مسلم کو پڑھ لیں، امام سیوطی کو پڑھ لیں، بھائی جتنے بھی فقہا گزرے ہیں ان تمام کو پڑھ لیں، جب تک ملکیت اپنی نہ ہو اس میں قبر بنانا جائز نہیں ہے۔ تو اس کا کہنا یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنی ملکیت تو تھی نہیں، تو وہ وہاں توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ وہ ناجائز طریقے سے وہاں پر دفن کیے گئے، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو وراثت نہیں ملی، تو وہ کیسے وہاں دفن ہو گئے؟ تو میرا کوئی گستاخی یا بے ادبی کرنے کا مقصد نہیں ہے، میں صرف اپنا دل صاف کرنا چاہتا ہوں، تو میں نے کہا کہ میں مفتی صاحب سے اس بارے میں پوچھ لیتا ہوں، تو اس بارے میں میری رہنمائی فرما دیجئے گا، جزاک اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے میں یہ بات عرض کرتا ہوں جواب دینے سے پہلے کہ آپ کو اس طرح رافضی صحابہ کے گستاخ کوئی بھی سوال کرے تو اس کا جواب جو ہے وہ ضرور لے لیا کریں۔ آپ قریبی کسی بھی سنی عالم دین دارالافتاء میں چلے جائیں، اپنا سوال لے کر وہ اس کا جواب دیں گے آپ کو۔ اگر بالفرض تسلی بخش جواب نہ ملے تو آپ مجھ سے ضرور رابطہ کریں، میں انشاءاللہ اس کا تسلی بخش جو ہے ان کے اعتراضات کا آپ کو جواب دوں گا۔ ان کے چند ایک اعتراضات ہیں جو من گھڑت ہیں، جو لوگوں کو ورگلانے کے لیے یہ اس طرح کا اعتراضات کرتے ہیں۔ ایک تو یہی ہوا جو آپ نے بیان کر دیا، دوسرا باغ فتح کے بارے میں ان کا بڑا اعتراض ہے، تیسرا حضرت سیدہ پاک سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ جو ہے وہ جلایا گیا۔ یہ سب جھوٹ من گڑت ان کی باتیں ہیں جو کہ صحابہ کے ساتھ منسوب کر کے لوگوں کے دلوں میں صحابہ کی نفرت ڈالتے ہیں۔ تو آپ نے اچھا کیا، آپ نے پوچھ لیا۔ دیکھیں جس جگہ پہ آپ امیر المومنین امام المتقین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل خلیفہ الرسول کی تدفین کی گئی ہے، یہ حجرہ ہے سیدنا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت میں یہ حجرہ تھا۔ حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو آپ نے حجرات بنا کر دیے تھے اور ان کو ان کا مالک بنا دیا تھا، تو یہ ملکیت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ تو جب حضور علیہ السلام کے یہ صحابی یار غار سچی محبت کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو آپ کے جسم انور کو اس حجرہ مبارک کے باہر رکھا گیا، اور حضور علیہ السلام سے مخاطب ہو کر یہ بات عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ ابو بکر صدیق آئے ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ تو پھر اندر سے آواز آئی کہ حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دیجئے۔ تو یہ تو ایک تھی اجازت حضور علیہ السلام کی طرف سے۔ اب چونکہ آپ کی بیٹی ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو بیٹی کی جو ملکیت میں جگہ ہوتی ہے، جو مال ہوتا ہے، اس کا حقدار جو ہے وہ اس کا باپ بھی ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا بیٹا مجھے خرچ نہیں دیتا، یعنی پیسے وغیرہ کوئی درم دینار نہیں دیتا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی جیب سے نکال لیا کر، تیرا تجھ پر حق ہے، یعنی اتنا باپ کا حق ہے۔ تو باپ کا حق تھا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حجرے مبارک میں، تو آپ کی وہاں پہ تدفین کر دی گئی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جب شہادت کا وقت قریب آیا تو آپ نے پہلے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بھیجا کہ جا کر اجازت طلب کرو، اگر اجازت مل جائے تو ٹھیک ہے مجھے وہاں میری تدفین کر دینا، اگر اجازت نہ ملے تو جنت البقیع میں کر دینا۔
تو آپ کے صاحبزادے جو ہیں وہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، عرض کی کہ میرے والد جو ہیں وہ یہ تمنا رکھتے ہیں، یہ آرزو ہے ان کی، یہ بات انہوں نے عرض کی ہے، اگر آپ اس پر ہاں فرماتی ہیں تو میں جا کر وہاں عرض کر دیتا ہوں، اگر نہ کریں تو تب بھی میں عرض کر دوں گا۔ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات فرمائی کہ یہ جگہ جو تھی وہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن اپنے سے ترجیح عمر بن خطاب کو دیتی ہوں۔ عبداللہ بن عمر یہ جواب سن کر اپنے والد گرامی کے پاس گئے، حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد۔ تو امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات پھر اپنے بیٹے سے کہی کہ بیٹا ابھی تو میں زندہ ہوں، تم نے اجازت مانگی ہے، ہو سکتا ہے کہ میری زندگی کی وجہ سے انہوں نے اجازت دے دی ہو، لیکن تم نے ایسا کرنا ہے کہ جب میں دنیا سے چلے جاؤں تو میرا یہ جسم جو ہے جو میت کی صورت میں ہوگا، اس کو پھر ایک دفعہ وہاں پہ لے جانا ہے، اگر انہوں نے اجازت دی تو پھر وہاں دفن کرنا، اگر اجازت نہیں دی تو وہ مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ آپ کے جسم انور کو وہاں پہ لایا گیا، تو پھر وہی الفاظ امیر المومنین حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات پھر فرمائی کہ یہ میں جگہ اپنے لیے رکھی تھی، لیکن میں اپنے سے زیادہ ترجیح جو ہے وہ عمر بن خطاب کو دیتی ہوں۔ تو ان کی اجازت سے، جس کی حجرہ جن کی ملکیت میں تھا، ان کی ملکیت کی اجازت سے، یعنی ان کی اجازت سے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہاں پہ تدفین کی گئی۔ یہ بکواس کرتے ہیں، من گھڑت باتیں جو ہیں وہ اس طرف لوگوں کو مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں آج جو قبرستان ہے، مثال کے طور پہ ہمارے شہر میں قبرستان ہے، آپ کے علاقے میں بھی قبرستان ہوگا، اس میں جتنے بھی مردے دفن ہو رہے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ وہ جتنے مردے ہیں ان مردوں کی وہ جگہ ملکیت میں ہے؟ یہ گستاخ صحابہ، یہ جو لوگ ہیں، یہ بھی انہی قبرستان میں دفن ہو رہے ہیں۔ ان سے پوچھیں نا، جو آپ کے ساتھ یہ اعتراض کر رہا ہے، اسے پوچھیں کہ جی آپ کا جو باپ مرا ہے، آپ کا دادا مرا ہے، وہ کہاں دفن ہے؟ تو وہ بتائے گا فلانی جگہ دفن ہے۔ پوچھنا کہ وہ جگہ تم نے خریدی تھی؟ جب یہ لوگ جو ہے اپنی ملکیت والی جگہ میں اپنے آپ کو دفن نہیں کر رہے تو اعتراض کس بات کا کر رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت تشریف لائیں گے تو پھر آپ کا بھی وصال ہوگا، تو آپ بھی اس حجرہ مبارک میں آپ کی بھی تدفین کی جائے گی۔ اب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہے، معاف کیجیے گا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ان کی تدفین بھی وہاں پہ ہونی ہے، تو اب کیا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وہ جگہ ملکیت میں ہوگی؟ تو اس طرح کے اعتراضات کرنا صرف جو علم نہیں رکھتے ان لوگوں کو اپنے باطل مذہب کی طرف دھکیلنا ان کا مقصود ہوتا ہے۔ تو آپ نے بہت اچھا کیا ہے، اس طرح کا جو مسئلہ ہے آپ نے پوچھ لیا ہے۔ کوئی بھی اعتراض اس طرح کا ہو تو ضرور جو ہے وہ پوچھ لیا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔